السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. میرے آڈینس جو ہیں ان میں سے بھی اور جو ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں بہت سارے, ان کی ایک فرمائش تھی بہت عرصے سے, اور کویسچن کے ساتھ ہوتی تھی وہ فرمائش کہ میڈیا آپ کا ایک سبجیکٹ ہے, آپ اس پہ کئی دفعہ بات بھی کرتی ہیں, کرٹیسائز بھی کرتی ہیں, میڈیا کے لوگوں کو بلاتی بھی ہیں. مثلا ہم نے اپنے پی ٹی وی کی ریوائول کے لیے چونکہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس نیوز سے بھی سبوہ خان, زبیر الدین, سلیم میمن اینکرز, ہماری دوست خوشبخش شجاعت اور مہتاب راشدی بھی آتی رہی ہیں. لیکن جرنلسٹ لوگ کہتے ہیں آپ نے ابھی تک کوئی بلایا نہیں. اب میں ان کو آف دا ایئر تو وہ جو بات کہتی ہوں وہی اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ کوئی جرنلسٹ ملے تو بلاؤں نا. ویسے تو بھرمار ہے, لیکن جنہیں ہمارے آڈینس جرنلسٹ سمجھنے لگے ہیں, کیا وہ جرنلسٹ ہیں اور یہ یا پیرا ٹروپرز ہیں, پیرا شوٹرز ہیں, لیکن فیلڈ میں رہنے کے باوجود کارپوریٹ سیکٹر میں جب آیا ہے پی ٹی ٹیلی ویژن تو کیا انہوں نے کچھ لرن بھی کیا؟ نہیں کیا, ابھی تک نہیں کیا. اس لیے میں نے سوچا کہ اگر جرنلسٹ بلانے ہیں تو پھر وہ جرنلسٹ بلاؤں جن کو میرے بہت سارے آڈینس بلکہ اس ملک کی اکثریت جرنلسٹ سمجھتی ہے. تو مظہر عباس ہیں, ان کو آپ جانتے ہیں سب, ہمارے یہاں سے اظہر عباس ہیں, ظفر عباس ہیں, تینوں بھائی, اور حامد جو تھے وہ ایک بہت سارے ایوننگرز کے جو لوگ تھے, چاہے اردو ہوں چاہے انگلش جرنلزم کے لوگ ہوں, ان کو بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ جرنلسٹ نہیں سمجھتے تھے چونکہ وہ اسکینڈل شیٹس کے طور پر بہت ساری چیزیں پہچانی جاتی تھیں. کہ میرے پاس آج جو جرنلسٹ ہیں اویس توحید ہیں, آپ ان کو بہت سارے چینلز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, اور غالباً ایک چینل تو شاید انہوں نے جوائن بھی کر لیا تھا. اب ہم بھی ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. جی بھائی صاحب, بس آپ کو بہت بہت مبارک ہے M5 چینل کا, اور دیکھتے رہے ہم, اور آپ فون پہ بات کرتے رہے. اب اردو لٹریچر فیسٹیول میں اور ادبی کانفرنس میں آپ نے ہمیں پکڑ لیا, ہم حاضر ہیں. ہاں بس میں نے کہا لوگوں کی فرمائش پوری کر دی جائے. نہیں ہم حاضر ہیں آپ, کیونکہ آپ لوگ تو فیلڈ جرنلزم کے لوگ ہیں. آپ نے جرنلزم کو پراپر جو اس کی پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جرنلزم کی, یو ہیو لرن فرام دیئر. سو آپ کو اب آپ فیلڈ میں ہیں, اب آپ نے یہاں سے دارالخلافے کا بھی رخ کر لیا, ٹھیک ہے, کیپٹل کا, اور اب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں موجود ہے وہ زیادہ اچھی جرنلزم کر رہا ہے, چونکہ ہی از ویری اور شی از ویری شی تو مجھے بہت کم نظر آتی ہیں. ایک خاتون میں نے دیکھی تھی فریحہ ادریس, پتہ چلا انہوں نے کچھ جرنلزم میں کیا ہے, باقی تو نہیں. لیکن آسمہ شیرازی بھی سنا تھا کہ ان کے ہسبینڈ تو شاید ہیں جیو کے ساتھ. لیکن جرنلزم کی جو ایتھکس ہیں, جرنلسٹک ایتھکس جو ہم نے پڑھے, ہم نے تو I've done my doctorate in mass communication, so my dissertation is also on PTV drama, and it is in the reference of more than 500 universities internationally. And it's now 22 years back. So مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. And I started my career as a journalist from PPI when Mazhar joined AFP. I was basically called for Reuters. ابراہیم صاحب ہوتے تھے. جی ابراہیم صاحب, بالکل ہم نے ساتھ میں کام کرنے کا موقع ملا فیلڈ کے اندر. ابراہیم صاحب اور رائٹرز کے اندر تھے, میں AFP میں تھا. میرے جانے کے بعد پھر مظہر کو مظہر نے ریپلیس کیا تھا. جی میں BBC ورلڈ سروس چلا گیا لنڈن. تو لیکن PPI جس طرح آپ نے ذکر کیا, سوری آپ ناظرین سے بات کر رہی تھی, PPI تو بڑی نرسری تھی. نرسری میں حیران ہوتی تھی, مجھے صرف 3 مہینے بعد اتنا بڑا اسائنمنٹ دے دیا گیا, and I was only 19 years old at that time, کہ آپ اندرا گاندھی کا انٹرویو کر کے آئے, پرائم منسٹر انڈیا. میں نے کہا میں اس کے پیچھے جو ریزنس تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. وہ ایج کم تھی اور شکل سے بھی خاصی بے وقوف لگتی تھی, تو ان کو پکچرز بھیجی گئی تھی. یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو ارشاد احمد حقانی, واجد شمس الحسن, بہت بڑے بڑے جیت جرنلسٹ, محمود شام صاحب جو شملہ میں گئے تھے ان کے ساتھ. تو شی سیڈ نو. جب میری تصویر گئی تو وہ ان کو شاید یہ لگا تھا کہ یہ ایک چوزا ٹائپ کا ہے, یہ مجھ سے بھلا کیا پوچھ لے گا. انڈیا پاکستان کی ریلیشن شپ اس طرح ہے. ابھی تو اس طرف بھی آئیں گے کہ آپ نے تو بڑے سخت مار کے سر انجام دیے, افغانستان, اسرائیل, اور آپ تو کہاں کام کرتے رہے ہیں, اور گارڈین ٹائم میں بھی. آپ میں یہ بتائیں گے کہ جو پرنٹ میڈیا تھا جو پڑھا جاتا تھا نہیں پڑھا جاتا, اس کا ایک ایک لفظ, اس کا کالم, اس کا ایڈیٹوریل, اس کا فیچر, اس کے انٹرویوز
اس کی نیوز ویلیو. اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس فیلڈ میں آنے کے بعد, الیکٹرانک میڈیا؟ نسرین صاحب بہت فرق ہو گیا, بہت فرق ہو گیا. یعنی کہ ہمارے جو ٹیچرز ہوتے تھے, اور ٹیچرز بھی اس طرح ہوتے تھے کہ وہ آن جاب ہماری ٹریننگ ہوتی تھی. بالکل. کہ عابد علی سید ہے, اقبال جعفری صاحب سٹی ایڈیٹر ہیں, عباس ناصر اپنا چیف پولیٹیکل کورسپونڈنٹ, عمران اسلم نیوز ایڈیٹر ہے, غازی صلاح الدین ایڈیٹر ہے, اور وہ سب ایک پروسیس کے تھرو جرنلزم کے گزر کر آئے تھے. یعنی انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے اندر ایک سینسرشپ والا زمانہ بھی گزارا تھا. سینسر آفیسر سو آئی نو آپ دوسرے صاحب کامران خان وغیرہ ڈیلی نیوز, جی ابراہیم ساجد ڈیلی نیوز میں ہوتے تھے, واجد شمس الحسن جو ہے وہ ایڈیٹر ہوتے تھے, عبدالنبی چھابرا وہ اونچی آواز کے ساتھ, اور جرنلسٹوں کے جو ہے وہ مولانا صلاح الدین, بے شک ان کا اسکول آف تھاٹ ڈفرنٹ, لیکن ہی واز, جی بالکل, یہ سب لوگ پروفیشنل جرنلسٹ تھے. سارا مسئلہ یہ دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ دوسری طرف جسارت تھا جو دائیں بازو کا سمجھا جاتا تھا, لیکن آپ ایک ریزننگ لاجک سے بات کرتے تھے. پریس کلب کا ایک ماحول بڑا اچھا ہوتا تھا. پھر جو نیوز روم اور رپورٹرز روم میں یہ ہوتا تھا کہ آج آپ پوچھ لیں, آج جو آپ کل اگر چھپ گیا تو پھر پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہوں گے آپ. آپ اندازہ لگائیے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا اینیکڈوٹ بتاتا ہوں کہ میں آئی جوائنڈ ایز اے ٹریننگ رپورٹر, تو اظہر عباس بھی, عامر ضیاء بھی, یہ جتنے بھی اب اس وقت بڑے نام ہیں سارے ہمارے رپورٹرز روم میں ہی اس وقت ہوتے تھے. زرار خان وغیرہ سب سے آپ واقف ہیں, ظاہری بات ہے. بالکل, شریف عثمانی تھے, حریت نکلتا تھا ڈان کا اردو. جی 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 وہ ایک بالکل الگ تھا حریت. لیکن دا نیوز کے اندر جو ہے افضل صاحب, جی 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 بالکل, نیشن کے اندر, پھر وہ امریکہ چلے گئے. جی ہاں, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو جو وہاں پہ ٹریننگ ملتی تھی, یعنی کہ میری بیٹ تھی, انہوں نے کہا یہ تو ٹریننگ رپورٹر ہے, تھوڑا سا بال والوں میں جیل ویل لگا ہوا, ڈیزائنر سویٹر ویٹر پہنے ہوئے, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اگر عام فہم زبان میں کہیں تو یہ برگر کلاس ہے, تو ان کو ذرا اچھی سی کوئی جرنلزم سے لوگ زیادہ گھبراتے تھے. پریس کلب میں ہمیں برگر بچے بچیاں کہتے تھے وہ. تو پھر ہم نے ایک کام کیا کہ گھر کی گاڑی کی چابی گھر والوں کو دی, اور موٹر سائیکل پہ ہم نے کہا کہ بھائی نہیں, کراچی میں اگر آپ کو سیکھنا ہے کہ آپ ہاں یہ گھر کے سارے آپ چھوڑیں, اور آپ, تو پھر ہم نے, میں نے, اظہر عباس نے, جاوید سمرہ, ہم سب نے موٹر سائیکلیں لے لی. ہم نے کہا بھائی گاڑی ٹھیک ہے وہ کھڑی رہ چاہے, لیکن گھومنا ہم نے اس میں, ورنہ یہ تانے تشنے دیں گے کس طرح کے جرنلسٹ ہیں. جب آپ کا کمپلیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آپ کے ساتھ وہ ڈسکریمنیشن. ہیروئن ایڈکٹ سے اگر آپ بنس روڈ پہ آپ کچرا کنڈی پہ بات کر رہے ہوں گے تو وہاں پر آپ گاڑی اپنی پارک کریں گے, یا ان کو اپنی سیٹ پہ اے سی میں والی گاڑی میں بلائیں گے. تو ایک ریلیٹ کرنے کا. پھر یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو لکھنا ہے اور آپ کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے, فار ایگزامپل آئی always was a good writer, تو مجھے غازی صلاح الدین اور وہ بہت ایک موقع دیتے تھے, کہتے تھے آپ فیچرز لکھ لیجیے, اچھا کوئی لٹریری آپ نے انٹرو لکھا ہے, پھر اس کے اندر مجھے وہ ایک جگہ دیتے تھے, اسپیس دیتے تھے, جو میری پوری دنیا کے اندر پہچان بن گئی. سب سے اچھی بات تھی, پہلے آپ کو اسپیس دی جاتی تھی کہ آپ کے یو کم آؤٹ. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اگر لیڈ اسٹوری بھی چھپتی تھی نا, اقبال جعفری صاحب وہ سچ اسمارٹ ایڈیٹر, کہ ان کی جام صادق علی سے بھی ان کی ہر ایک سے دوستیاں تھیں, لیکن دوستی جرنلزم میں نہیں چلتی تھی. اگر ہم نے کہتے تھے کہ اچھا تو آپ لوگ اب بڑے صحافی بن گئے ہیں, نہیں سر ہم تو جان نکلتی تھی ہماری, بالکل فاضلی فگر ہوتے تھے. تو آخری وقت میں تو بہت خوش ہوتے تھے, میں نے بیکیم اسٹار, تو میں ان کو خود, میرے آفس میں آتے تھے ایف پی میں, میں ان کو خود کافی بنا کے دیتا تھا, خود ان کی خدمت کرتا تھا. کہ اگر کوئی ایسی رپورٹ آ جائے, خاص طور پہ ضیاء الحق صاحب میں, تو وہ اپنے رپورٹر کو سپورٹ کرتے تھے, ایسے ویسے سپورٹ کرتے تھے کہ ہم نے وہ عرفان اللہ مروت وغیرہ کے خلاف اسکینڈلز وغیرہ کیے. کچھ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسا تھا, سی آئی اے ٹارچر سیل بنا ہوا تھا, کامران خان اسٹوریاں کر رہے تھے, وہ ظاہر بات ہے کہ اسٹوریاں تھیں, ہم جو اسٹوریاں کر رہے تھے. تو پھر لیکن
جو آتا تھا ان کا ریئیکشن وغیرہ وہ خود برداشت کرتے تھے اور پھر ہمیں ڈانٹتے بھی تھے، اگر غلطی ہو جاتی تھی اکیلے میں ڈانٹتے تھے، لیکن ان رپورٹر کو یہ پتا ہوتا تھا کہ میں وہ فری فیل کرتا تھا کہ یہ سب لے لیں گے. اور آپ نے لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے؟ دیکھیے جرنلزم جرنلزم کے اندر جسٹیفیکیشن ہے، ایگزیکٹلی رپورٹر نے کیا رپورٹ کیا، اس کو ایڈٹ کس نے کیا، سورس کیا ہے، اور پھر آپ اگر یہ ایڈیٹر کی ڈسکریشن ہے کہ وہ رپورٹر سے سورس پوچھ سکتا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے، کورٹ کے اندر نہیں ہو سکتا، کوئی وزیر نہیں پوچھ سکتا، کچھ نہیں پتا. اور بہت سارے ایسے موقع ہوئے جرنلزم کے اندر جہاں پر آپ کو لگا، بیکاز ایک ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی، there is a lot of grey area in which you have to travel، اور جرنلسٹ اسی گرے ایریا میں کام کرتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کیمپیننگ نہیں کر سکتے، پارٹیزن نہیں ہو سکتے، آپ پارٹیزن نہیں ہو سکتے، آپ کے اگر سیاسی کوئی بھی آپ کے خیالات ہیں وہ آپ کی رپورٹنگ میں نہیں جھلک سکتے، آپ چاہے جماعت اسلامی کے ساتھ ہوں، چاہے آپ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، آپ کی پرسنل ایفیلیشن تو بالکل نہیں. میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے جرنلسٹوں کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے ساتھ بائی لائن شیئر کی ہیں. آئی تھنک کہ جرنلسٹ جو ہے وہ جو سوسائٹی کے ساتھ جڑا ہو اور جو لوگوں کے ساتھ جڑا ہو. بالکل اگر پیپل جرنلزم آپ نہیں کر سکتے اور سوسائٹی کے ساتھ ان کے ایشوز کو آپ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے اس کا، اور آپ اپنی ریاست کی بھلائی نہیں کر سکتے اپنی جرنلزم سے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ فالٹر کر رہے ہیں. آپ کے کچھ ذہن میں سوال آ رہا تھا؟ میرے ذہن میں وہی ایک سوال آ رہا تھا، یہ جو پارٹیزن کی وجہ سے ابھی جو یہ نیا اب 2 ڈیکیڈ میں جب سے یہ آیا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹی وی آیا ہے، اور آہستہ آہستہ ظاہر ہے پرنٹ میڈیا کی جگہ وہ خود ہی لیتا چلا گیا. پہلے پرنٹ میڈیا میں چلے ٹھیک ہے، ایک اخبار جسارت تھا، پتا تھا اسکول آف تھاٹ، تکبیر ہے، رسالت اور میگزین. دوسرے اخبارات پاشا صاحب تھے، پھر اے بی ایس جعفری صاحب آئے تھے، اے بی ایس جعفری صاحب پھر مسلم میں چلے گئے، مسلم اسلام آباد سے چکے نکلتا مشاہد حسین سید تھے، بھائی مجاہد، پھر ملیحہ نے ان کو ریپلیس کیا. ڈان میں بھی بہت اچھا بھائی سمرا نیازی اینڈ دس یہ لڑکیاں جو سٹار یہ ہیرلڈ نکالتی تھی، آپ دیکھیے جی بالکل کتنا اچھا یہ ایک ایٹماسفیئر تھا. آزمیں علی ہوتی تھی معلومات، اور رضیہ بوندرے جو بعد میں رضیہ بھٹی بنی، رضیہ بوندرے بالکل، جی ہاں، کمال خاتون تھی. وہ تو بس ہم نے ان کے ساتھ کلوزلی کام بھی کیا اور ان کی شفقت بھی تھی. اور جو 96 کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی، اور نیوز لائن آپ دیکھیے ہیرلڈ سے ان پروٹیسٹ ریزائن کرنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں، یعنی کہ اس سے ایک چھوٹا کمرہ، دیکھیں آپ سب کو جانتی ہے، سمینہ ابراہیم، ریحانہ حکیم، سائرہ ارشاد، زاہد حسین، ان سب لوگوں نے اپنے اپنے پیسے ڈال کے، اور وہاں پر شیرین مزاری اسلام آباد میں. آپ یقین کیجئے نیوز لائن کے لیے جتنا میں نے لکھا آج تک، میں سمجھتا ہوں کہ ان ایڈیٹرز کا بڑا احسان ہوتا ہے سوسائٹی پہ بھی اور ہم پہ بھی، میں نے آج تک ان کا چیک کیش نہیں کرایا. اچھا یہ بتائیے مالکان کی صورتحال اس وقت جو تھی وہ لوگ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے نا، ابھی کیا ہے؟ دیکھیے یہ بگاڑ جو بہت سارا ہوا وہ تو یہ ہوا کہ جو ایڈیٹر کے آفس کی ایک سینٹیٹی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی ایڈیٹر فادرلی فگر ہوتا ہے، وہ کیمرامین کے لیے بھی، وہ رپورٹر کے لیے بھی، وہ فوٹوگرافر کے لیے بھی، وہ پیسٹر کے لیے بھی جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے، ہر ایک کے لیے اس کی بس سٹاپ کرتی ہے. ابھی بچوں سے آپ پوچھیں کسی کاپی پیسٹنگ کیا چیز ہے ان کو نہیں پتا. ہاں نہیں، وہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. وہ ہمیں پریس میں لے کے گئے کہ آپ پریس کے اس کی آپ خوشبو کو آپ کو آنی چاہیے، تو کاپیز کے ساتھ ہم ٹریول کیا. لیکن سوری آپ جو بات کر رہی تھی مالکان کا اس وقت انٹرفیئرنس، جو بفر ہوتا ہے، بعد میں ہم ایڈیٹر بنے، ہم نے وہی اپنے پرانے والوں سے سیکھا کہ آپ کس طرح بفر ہوتے ہیں اپنی ٹیم اور کانٹینٹ اور پرنسپلز اور ایتھکس اور ویلیوز جو ہیں، اخلاقیات جو ہیں جرنلزم کی اور اصول جو ہیں، ان کے درمیان آپ دیوار ہوتے ہیں کہ آپ کے جو فائنینشیل انٹرسٹ ہیں اسٹیٹ کے وہ کدھر آ رہے ہیں اور آپ اپنی ٹیم پہ اس کا اثر نہ آنے. اس کی بھی مجبوریاں ہوتی تھی نا، اگر اس کے وہ اپنے فائنینشیل اسٹیک کو نہ دیکھے تو اس کو اتنی بڑی آرگنائزیشن چلانی ہے، ان کی سیلریز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کے سٹاف کے، جس میں صرف رپورٹر اور ایڈیٹر ہی نہیں ہیں.
टेक्निकल स्टाफ कितना बड़ा होता था उनके पास? बहुत 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 ज़्यादा, जाहिर बात है कि एक पूरी टीम होती थी, पूरी टीम होती है। देखिए, बदकिस्मती से जो हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों या टीवी हो, चैनल्स हो, उनकी जो वो कहीं ना कहीं फॉल्टी है। और फॉल्टी जब हम कह रहे हैं कि नाक़िस है, तो उसकी वजह ये है कि जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो होते हैं एड्स के थ्रू। और आप सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लीडरशिप उस वजह से ज़्यादा काउंट की जाती थी। अभी एक नया लफ्ज़ हमने सुना है जिससे मैं एग्री नहीं करती, रेटिंग। उस ज़माने में एबीसी सर्कुलेशन भी मैनिपुलेट होती थी, बिल्कुल होती थी। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि चूँकि सब्सक्रिप्शन नहीं है, हाँ जी, टीवी चैनल की सब्सक्रिप्शन नहीं है, डीटीएच नहीं है, डिजिटल टू होम नहीं है, जिस तरह मगरिब के अंदर है, बिल्कुल है। जिस तरह आप कि भाई आप $20 देंगे, आपको ये फला चैनल आप लेंगे, आप वो ये $10 में ये चीज चैनल लेंगे, यहाँ पे नहीं है। नहीं है। अब यहाँ पे अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चैनल है या आपका जो न्यूज़पेपर है वो हैंडीकैप है फाइनेंशियली तौर पे। वो है या तो हुकूमत या रियासती इदारे या कॉर्पोरेट सेक्टर। तो फाइनेंशियल जो सप्लाई लाइन है, जो ऑक्सीजन है उसकी जी, वहाँ पर है बहुत ज़्यादा डिक्टेट कि आप पैर। अच्छा ओवैस, एक तो आप जो बैरियर्स हैं कुछ फील होते थे मालिकान, ठीक है, और उनका डायरेक्ट प्रेशर जाहिर है आप पर नहीं, अपने एडिटर्स पर होता था जो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड होते थे। और फिर उस वक्त सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है, अगर आर्मी है, आर्मी रूल चल रहा है, मैंने तो ज्वाइन ही ज़िया-उल-हक साहब के दिनों में किया था, तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, नॉट द प्रेस, वो नॉट द पीपीआई। जी 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 जी। तो पीपीआई से जब वो इंदिरा गांधी का इंटरव्यू पढ़ा गया तो उन्होंने कहा इसको लिया, और ये कौन है, तो इसको फिर मैंने कहा ऐसी नहीं जाऊंगी, कोई पोस्ट है तो बताएं। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन ने पोस्ट एडवर्टाइज की थी। उस जमाने में ये रूरल अर्बन का इतना झगड़ा नहीं था, फिर भी रूरल कोटा भी होता था, रूरल की पोस्ट, अर्बन की पोस्ट और मेरिट की। तो बहरहाल एक आप अच्छी तरह बता सकते हैं सबसे बड़ा बैरियर जो ऑडियंस में क्रिएट करने की कोशिश की गई, बल्कि क्रिएट क्या कुछ हो सकता है, एग्जिस्टेंस होती है। एजेंसीज का रोल हमने भी बहुत देर बाद देखा, बहुत बढ़ गया। पहले हमें पता नहीं था एजेंसीज क्या होती हैं, क्या करती हैं। ये सरकारी मुलाजमत पे आने के बावजूद नहीं पता चल सका था। लेकिन ये जो अफगानिस्तान वॉर के बाद, चूंकि आपने अफगानिस्तान में इजराइल जैसी सेंसिटिव जगहों पे आपने सर्व किया है, आपने काम किया है, तो मैं उस तरफ आऊँगी। ये बताइए कि एजेंसीज या आर्मी, लोग ये समझते हैं, जर्नलिस्ट ने जो होता है वो हमेशा ये बताने की कोशिश करता है कि जी डिक्टेटर जो है वो मेरे लिए बड़ी मुसीबत है, डिक्टेटरशिप जो है, और कभी भी मीडिया जो है वो डिक्टेटरशिप के हक में नहीं रहा। उसकी वजूहात थी, जाहिर है उनके पास अपनी वजूहात थी, और हम जिस तरह देखते हैं हमारे पास अपनी वजूहात हैं। हमसे बड़ा ऑडियंस है, मैं आर्मी जी जी नहीं प्लीज प्लीज, ठीक है ना, रीडर है, और मैं चूँकि जर्नलिज्म भी कर चुकी हूँ तो मुझे अंदाज़ा है। मेरे घर के बाद सर्विलेंस होती थी जब मैं इंदिरा गांधी का इंटरव्यू करके आई, 2-3 लोग खड़े रहते थे, मुझे पता ही था ये कौन है, क्यों खड़े रहते हैं। मैं गाड़ी निकाल रही हूँ दफ्तर जाने के लिए तब भी खड़े, वापस आ रही हूँ तब भी खड़े, दफ्तर में भी कुछ। तो उस वक्त मुझे पता चला कि कुछ है मसला, लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि मिलिट्री एजेंसीज भी ये काम, हम समझते थे एक सीआईडी, हमारे बचपन में सुना था हमने, ठीक है, फिर सुना कि वो आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन ये जो पिछले 3 डिकेड्स में मैं कहूँगी, ज़िया-उल-हक साहब के बाद के भी हाफ पीरियड उनका जो था, जब हमीद गुल साहब ने ये संभाला है मनसब, उसके बाद से हमने मीडिया से हमेशा ये सुना कि डिक्टेटरशिप जो है और एजेंसीज काम नहीं करने देती, और किताबें भी पढ़ी लिखी गई एजेंसियों की हुकूमत और फलाना और एजेंसी रूल्स, और उसमें सबसे आगे होते थे नजम सेठी साहब। हालांकि वो प्रिंट मीडिया की फील्ड से थी, सारा कुछ था, जेल भी गए बहुत सारे सहाफ़ी, जेल सारा कुछ, बड़ी तकलीफ़ें भी उठाई कुछ लोगों ने, जेन्युइनली दे सफ़र। आप बताइए आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है, इंसाफ से बात कीजिएगा कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडे की हद तक से ज़्यादा है या इट इज़ एक्चुअली देयर? देखिए नस्रीन, ये बात तो तय है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ पर आपको किसी न किसी तौर पे सेंसरशिप से गुजरना होता है। बिल्कुल।
سری لنکا کے اندر جب تامل تنازع تھا تو میں نے وہاں پہ کور کیا AFP کی طرف سے، وہاں سینسرشپ تھی. عراق کے اندر 9/11 کے بعد جو BBC ہو چاہے CNN ہو، وہ ساری جو رپورٹس تھیں وہ مانیٹرنگ کے ذریعے پھر پہلے نشر ہوتی تھیں. جب صدام کا فال ہوا تو اٹ بیکیم فری فار آل. اسی طریقے سے اب آپ دوسرے فار ایگزامپل جب میں اسرائیل میں فلسطینی تنازع کور کرنے گیا اور میں نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑا اچھا موقع ہے، یاسر عرفات صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، فلسطینی علاقوں کے اندر جانا ہوا، اور وہاں کی اپنی ایک سینسرشپ ہے، اور چپے چپے پہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں اسرائیلی فورسز کے، تو وہ ان کا ایک بہت برے شکنجے کے اندر لگتا ہے، جسے آپ نے کیج کر دیا کہ یہاں پہ جیوش سیٹلمنٹس ہیں اور ان کے بڑے ڈیولپڈ علاقے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے غریب علاقے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، اور وہ اس ڈر کے مارے کہ اب اسرائیلی فوجی ان کے گھر پہ آئے. اور جب آئے، کہنے کا مقصد ہے پھر ہم پاکستان پہ آتے ہیں. دیکھیے جیسے فار ایگزامپل انڈیا کے اندر ہے 30-32 اور کشمیر کا خدا کشمیر میں آپ کین یو امیجن، میں تو سانس رکتا ہے سوچ کے. آپ نے کام کیا کشمیر میں؟ نہیں میں نہیں گیا، میں کارگل کانفلکٹ میں نے اسکردو سے میں ادھر تک گیا ہوں اور کافی چڑھائی تک AFP میں جب میں تھا، لیکن میں وہاں پہ تو جانا ہی نہیں ہوا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی جب داستانیں سنتے ہیں. آپ ایٹ دا ٹائم آف کارگل جب ہو رہا تھا تب گئے تھے یا سیاچن آپ پہلے پر آپ نے کچھ کام کیا؟ نہیں میں کارگل سیاچن میں نہیں جا سکا، سیاچن میں نہیں گیا تھا، لیکن کارگل میں تو میں گیا تھا. کارگل کے اندر مشرف صاحب کے دور میں، اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر اور فورسز کے بغیر میں گیا تھا جو جرنلسٹ تھے. تو کہنے کا مطلب طالبان کا ایک اپنی وہ ہے سینسرشپ ہے، تو وہاں بھی وہ سینسرشپ برداشت کی. دیکھیں پاکستان کے اندر جب ہم نے جو CID کی آپ بات کرتے تھے، تو جب ہم نومری میں تھے اسکول میں تھے تو کوئی جلسہ وغیرہ ہوتا تھا ہم دیکھنے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اتنا سیکیورٹی کے ایشوز نہیں ہوتے تھے، نہ گھر والوں کو اتنا مسائل ہوتے تھے کہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو کوئی سیاسی جلسے میں ہم دیکھنے چلے جاتے تھے اپنے بڑوں کے ساتھ، تو وہاں پہ دیکھتے تھے کہ ایک ٹیڑھی ٹوپی لگائے ہوئے کوئی نوٹس لے رہا ہے تو وہ CID کا آپ کو مراد دور سے میلوں سے پتہ چل جائے. اس کے بعد جب پاکستان نے امریکہ کی جنگ کو لڑا یا امریکہ نے پاکستان پہ وہ جنگ تھوپی، جب افغانستان کے اندر آپ گئے، اس وقت سے میں سمجھتا ہوں کہ رول جو ہے وہ بڑھ گیا، جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی مانیٹرنگ کرنی ہے، کیا دشمن ہے کیا نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اگر 45 ملکوں سے 25,000 مجاہدین یہاں پہ لائے گئے، قصور ہمارا بھی ہے، ظاہری بات ہے. اب ماضی میں جا کے ہم کیا اپنے آپ کو کریں، سر پیٹیں، ماتھا دیوار سے ٹکرائیں، لیکن ہم نے بھگتا نا، میں نے آپ نے بھگتا نا. بالکل، یہ کون شیعہ کون سنی کون فلاں کون پنجابی، یعنی کہ سوچ فکر کی بنیاد پر ہمیں معاشرے کے اندر گھٹن ہوئی، وہ افغانستان کی وجہ سے ہوئی. آج افغانستان، آپ یقین کیجئے کہ افغانستان کے لوگ جب یہ تانا دیتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم سے پوچھو نا کہ ہم کتنا 9/11 کے بعد 80,000 لوگ ہم نے گمائے، اس سے پہلے اپنے آنگن کے اندر ہم نے پورا افغانستان آپ کا کراچی. اب آپ اس کے بورڈنگ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں جی پاکستان کا ظاہری پہ تو تھوڑا بہت قصور ہے، ہم تو مانتے ہیں، لیکن بھگتا تو ہم نے نا، ہماری نسلوں نے بھگتا، پاکستان ابھی تک بھگت رہی ہیں. تو افغان ریفیوجیز کی میں بات کرتی ہوں، افغان مہاجرین نے. آپ مجھے بتائیے کہ ایران نے کبھی ان ریفیوجیز کو اندر نہیں آنے دیا، ہم نے انہیں بھائیوں کی طرح رکھا، اپنے بیچ میں رکھا. اب ہم کہیں ہماری غلطی ہو گئی، کیونکہ اب دیکھیں نا ٹھٹا میں بھی کمپنسیٹ بھی تو کیا نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ 3 ملین 4 ملین لوگوں کو آپ اپنے گھر کے اندر لانا. اس وقت دیکھیے نا سیریا کے 2 ملین کے قریب ریفیوجیز جو ہیں وہ بارڈر پہ ہیں ٹرکی کے. ہاں بالکل ہے نا. اور EU کیا کہتی ہے بھائی ٹرکی جو ہے، دیکھیں نا ویسٹرن ورلڈ کا ہپوکریسی دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ
آپ ہم سے امداد لے لیں, ہاں ان ریفیوجیز کو ہمارے پاس نہیں آنے دیں, بالکل آپ بارڈر میں, ہم نے تو اپنے آنگن میں رکھا. اس دوران یہ ہوا کہ اتنے سارے جو انٹرسٹ تھے ان کی کہیں نہ کہیں کنورجنس ہمارے دھرتی پہ ہو رہی تھی. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہیں انہوں نے مانیٹرنگ کرنا شروع کی, اور اس کا ایک اثر میرے خیال میں ضیاء صاحب نے جب اخبارات پہ سینسرشپ تھوپی, وہ اگر اس کو لینئنٹ بھی رکھتے تو میرے خیال میں اتنا نہیں ہوتا. وہ سارا اسٹیبلشمنٹ ایوب خان سے شروع کریں تو ہر ملٹری رول میں اس پر میڈیا پر ہوتی ہے. مشرف صاحب کو دیکھ لیجیے, مشرف صاحب نے کھول دیا, مطلب وہ کارگل کے بعد ہم نے ایک لیسن سیکھا. ایون یہ پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کیا آپ نے, جو اس وقت آپ کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. سارا سچ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ سینسرشپ ہوتی ہے, لیکن مجھے نسرین یہ لگتا ہے کہ آپ اگر ایڈیٹوریل مینرزم یعنی کہ ادارتی سلیقے کے ساتھ اگر آپ لکھیں, بولیں, بات کریں, پیغام دوسری جگہ پہ پہنچائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سینسرشپ کو اوائڈ کر سکتے ہیں. میرے ایک ایڈیٹر تھے ایرک وشارڈ AFP کے, وہ مجھے میں ہانگ کانگ گیا تو میں واز ویری ینگ اینڈ ہی سیڈ دیٹ یو نو ہی ٹک می ٹو ہوٹل فار ڈنر اینڈ ہی سیڈ آئی ایم گیونگ یو ٹائم, مجھے لگتا ہے کہ آپ فیوچر کے ایڈیٹر ہوں گے. تو انہوں نے کہا ایڈیٹر کا کام جو ہے وہ خبر کو روکنا نہیں ہے, خبر کو اپنی ترازو میں عدالتی ترازو کے اندر ایڈٹ کرنا ہے, ایڈٹ کر کے اس کو پبلش کرنا ہے. تو آپ کہہ ہر چیز سکتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اتنے ٹاپکس پہ میں اردو میں, انگریزی میں, پورے باہر کے میڈیا میں لکھتا ہوں, مجھے تو کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح کے فون آ رہے ہوں یا کچھ آ رہا ہو. ایک اور بھی بات ہے نسرین, مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے جب ضیاء اللہ صاحب نے اسلامائزیشن کو تھوپا اور پھر ایک سرٹن خطے کے یہاں پر ایک اثر رسوخ بڑھا اور یہاں پہ ایک مخصوص سوچ کے مدارس کی یہاں پہ ایک بھرمار ہوئی, تو وہ جو بیج بوئے تھے نا, وہ آج ہم وہ ایک ایسے ہم پودے ہیں جو ہمیں بھی کھا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی تنگ کرتے ہیں, اور ان کے کندھے پر بوجھ بھی ہے. بالکل صحیح کہ وہ ان سے نپٹا جائے تو کیسے نپٹا جائے اگر یہ سوسائٹی کے لیئرز میں ہیں. دیکھیں TTP جیسے فار ایگزامپل ہے, TTP جو ہے اس کا آپ ایک پرٹیکولر کارڈر ہے کہ جی پہاڑوں پہ ٹریننگ ہے, ان کے ٹارگٹس ہیں افغانستان میں, پاکستان کے اندر انہوں نے کیا نہیں ہم پہ مظالم کیے, ہمارے عورتوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے اسکول پہ, ہمارے GHQ پہ, ہمارے ISA کے ہیڈ کوارٹرز پہ. آج APS کا دن ہے, ہم اس کو آپ دیکھیں بچے, آپ یقین کیجئے میں APS میں اگلے روز جب دروازہ کھلا اس کا تو میں ادھر موجود تھا پشاور کے اندر. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے وہ میں اس لکھتے ہوئے اس کہانی کو میں اتنا میرے آنسو مجھے ابھی میرے پروڈیوسر نے کہا آج آپ APS پہ نہیں کرنی, میں نے کہا پچھلے سال کر چکی, نہیں ہوتا, مجھ سے نہیں ہوتا, میں بہت